عصری علوم۔ بیٹا، علم پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں، علم تو پوری انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے، اور ہمارے دین نے تو علم نافع کو مومن کی متاع گمشدہ قرار دیا ہے۔ وہ جہاں سے بھی ملے اور جس سے بھی ملے، مومن کو حق ہے کہ اسے سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر لے۔ امت میں ایسے افراد کا ہونا بے حد ضروری ہے جو بقدر ضرورت دینی علوم حاصل کر کے ان مفید دنیاوی عصری علوم میں لگیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، تاکہ ان کے ذریعے زندگی کی تعمیر ہو، امت مرحومہ کو قوت و شوکت نصیب ہو، اور ملک و ملت کو ترقی ملے۔ اگر دنیاوی علوم سے تمہیں دلچسپی ہے تو تم اس میدان میں آگے بڑھو۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں تاریخ، جغرافیہ، میڈیکل سائنس، فزکس، جیومیٹری، انجینئرنگ، فلسفہ اور دوسرے متعدد دنیاوی علوم میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور ان فنون کو بے مثال ترقی دی ہے، مگر بعد کی نسلوں نے ان علوم سے غفلت برتی، اور یورپ جس نے شروع میں ہی انہی مسلمانوں سے اکتساب فیض کیا تھا، وہ مسلسل لگا رہا اور آگے بڑھتا رہا، اور ایک طویل عرصے تک جانوروں کی زندگی گزارنے کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک زبردست طاقت بن کر ابھرا۔ عصری تعلیم اور اسلامی کردار۔ بیٹا، یہ دنیاوی علوم ہی تمہارے باپ دادا کی میراث ہیں، لہذا اس میدان میں آگے بڑھو۔ مفید اور جائز دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں کسی طرح کی غفلت، سستی اور لاپرواہی مت برتو۔ حصول علم کی ریس میں لوگوں کے شانہ بشانہ چلو، بلکہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مگر عصری تعلیم گاہوں میں پہنچ کر تمہیں اپنی دینی وضع اور دینی آداب و عبادت کی پابندی سے شرم نہیں آنی چاہیے۔ یوں نہ محسوس ہو کہ تم نے دینداری کی راہ اختیار کر کے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ اب شرم سے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تمہیں تو اپنی دینداری پر فخر ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ تمہارے پاس ایک ایسی عظیم دولت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں۔ دین میں استقامت کے ساتھ دنیاوی علوم میں آگے بڑھو۔ تمہاری کامیابیاں چھیٹا کشی کرنے والوں کی زبانوں کو خاموش کر کے انہیں تمہارے احترام پر مجبور کر دیں گی، اور تمہاری استقامت اسلام سے برگزیدہ بہت سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کرے گی، اور اللہ کے بہت سے بندوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ تمہاری وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی دین پر چلنے کا حوصلہ ملے گا جو دینداری کا جذبہ تو رکھتے ہیں، مگر احساس کمتری اور مرغوبیت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے دین پر چلنے کا حوصلہ نہیں کر پاتے۔ بیٹا، تم اگر اسلام قبول کرنے والوں کے حالات پڑھو تو تمہیں اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ملے گی جنہیں یونیورسٹیوں میں یا بزنس کمپنیوں میں کسی پابند شریعت سمجھدار مسلمان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ اس کے اسلامی اخلاق، شریفانہ کردار اور بے داغ جوانی سے متاثر ہوئے، اور یہ چیز ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن گئی۔ لہذا اسلام کے حسن سے اپنے کو آراستہ کرو اور اس کے رنگ میں اپنے کو رگو۔ یہ وہ خدائی رنگ ہے جو اسلام کے خلاف ہونے والے ہزاروں اور لاکھوں پروپیگنڈوں کے باوجود بھی قریب سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہذا احساس کمتری اور مرعوبیت کا شکار ہو کر تمہیں اپنے کو اس خدائی رنگ سے الگ نہیں کرنا چاہیے کہ خود بھی خیر سے محروم ہو جاؤ، اور تمہاری محرومی دوسروں کے لیے بھی خیر سے محرومی کا سبب بن جائے۔ دینیات اور جنرل نالج بھی ضروری۔ بیٹا، اصلی تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے لوگوں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کی معلومات بس ان کے فن تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اگر ان سے ان کے فن کے بارے میں بات کی جائے تو ذہانت و فطانت کے عجیب و غریب نکتے سننے کو ملتے ہیں، جن سے فن میں ان کے کمال اور مہارت کا اندازہ ہوتا ہے، مگر جہاں اس فن سے ہٹے تو ان میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ان کی باتوں میں زندگی کے موٹے موٹے حقائق سے اس درجہ بے خبری پائی جاتی ہے کہ سننے والے کو بے اختیار ہنسی آ جائے۔ چنانچہ بہت سے تعلیم یافتہ حضرات
آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے فن کے ماہر اور اسپیشلسٹ ہوں گے، مگر انہیں دین کی ان ابتدائی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا جن سے ایک مسلمان کا ہر دم کا واسطہ ہے۔ بعض کو یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہے۔ اسی طرح بہت سے پڑھے لکھے لوگ تاریخ اور جنرل نالج سے بالکل نابلد رہ جاتے ہیں، حالانکہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو اگر زندگی کے موٹے موٹے حقائق کا بھی علم نہ ہو تو یہ اس کے اندر بہت بڑا عیب ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ بیٹا، انسان پہلے ہے، انجینئر، ڈاکٹر اور بزنس مین بعد میں ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جس طرح معدہ رکھا ہے اور اس کی ضروریات ہیں، اسی طرح اس کے اندر عقل بھی ہے اور اس کے بھی تقاضے ہیں۔ جس طرح معدے کی ضروریات پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عقل کے تقاضوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو یا اس کے علاوہ دوسرے فنون ہو، ان سے انسان کی عقل کو غذا فراہم تو ہوتی ہے مگر بہت ہی محدود پیمانے پر۔ اس محدود غذا سے عقل کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کو اپنے فن میں پوری توجہ دینے کے ساتھ بقدر ضرورت دینیات، سماجیات، تاریخ وغیرہ سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسداں بننے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن سکے اور زندگی کے بارے میں شعور و آگاہی کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ اخبارات و رسائل کا مطالعہ ناکافی۔ بیٹا، بعض تعلیم یافتہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اخبار و رسائل اور میگزینوں کا مطالعہ کرنے سے ان کی یہ کمی دور ہو جائے گی، مگر یہ خام خیالی ہے۔ اخبارات و رسائل سے کسی حد تک معلومات تو فراہم ہو سکتی ہے مگر اس سے ضرورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور آج کل بیشتر اخبارات اور میگزینوں میں ایسی گھٹیا، پست اور سطحی قسم کی چیزیں شائع ہو رہی ہیں جن میں فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے۔ ان اخبارات کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھیل کود، جنسی خواہش کو بھڑکانے والی تصویریں، قصے اور رپورٹوں کے سوا دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے اس محدود اور پست دائرے میں محدود ہونے سے بچائے۔ ان چیزوں کا فائدہ کوئی خاص نہیں اور نقصانات بے شمار ہیں، لہذا عام معلومات حاصل کرنے کے لیے اخبارات و رسائل اور میگزینوں پر انحصار بالکل مناسب نہیں۔ جس لائن کی جانکاری حاصل کرنی ہے، ہمیشہ اس فن کی مستند کتابوں کو پڑھو، اس سے نظر میں بلندی آئے گی اور اپنی معلومات پر بھروسہ ہوگا اور خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ یورپ جانے والے طلباء کے 3 طبقے۔ بیٹا، اصلی علوم کے حصول کے لیے تمہارے ملک سے طلباء کی ایک بڑی تعداد یورپ گئی۔ ان میں کچھ کامیاب رہے، کچھ بہت کامیاب رہے اور کچھ ناکام اور ضائع ہو کر رہ گئے۔ جانے والوں کا ایک طبقہ وہ تھا جو یورپ میں پہنچا تو اسے وہاں بے پناہ آزادی ملی اور بے حیائی اور عیاشی کے دروازے چوپٹ کھلے نظر آئے، چنانچہ وہ پڑھائی لکھائی بھول کر بس عیاشی میں لگ گئے، راتیں عشرت قدوں میں اور دن سونے میں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ وہاں سے جب وطن واپس ہوئے تو اپنے گھر، خاندان اور ملک کے لیے باعث ننگ و عار بنے۔ بیٹا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر آئیں، لہذا تم بھی اگر اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے میں اسی طبقے کی طرح کمزور واقع ہوئے اور عیاشی کے مواقع میسر آنے پر انہی کی طرح اپنے مقاصد سے غافل ہو سکتے ہو، تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ تم حصول علم کے لیے باہر کا سفر مت کرنا، مبادا تمہارا دین بھی لٹے اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو۔ بس اپنے ملک میں ہی تعلیم کے حصول پر اکتفا کرو اور اپنے کو اچھے ماحول اور اچھی صحبت سے جوڑے رکھو تاکہ قدم گمراہی کی طرف پھسلنے نہ پائے۔ بیٹا، یورپ جانے والوں میں دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے یورپ پہنچ کر پڑھائی لکھائی پر پوری توجہ کی مگر اسی میں محدود رہے، وہاں کے ماحول اور وہاں کی زندگی کو سمجھنے اور اس سے کچھ سیکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، البتہ تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور اپنے ملک میں اچھے عہدوں پر فائز ہوئے۔ یہ طبقہ غنیمت ہے،
مگر میں تمہارے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اس میں شامل ہو۔ یورپ جانے والا کامیاب طبقہ۔ یورپ جانے والوں کا ایک تیسرا طبقہ بھی تھا۔ اس طبقے کے افراد کی تعداد اگرچہ بہت تھوڑی تھی، مگر میری نظروں میں یہی طبقہ سب سے زیادہ کامیاب اور اپنے مقصد کو صحیح طور پر حاصل کرنے والا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جس نے تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ وہاں کے طرز زندگی اور وہاں کے تعلیمی اور حکومتی سسٹم کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی، مغربی تہذیب کی خوبیوں اور خرابیوں سے آگاہ ہوا۔ اس نے وہاں کی سماج سے اپنے سماج کا مقابلہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے میں کیا کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح کی جانی چاہیے اور کیا خوبیاں ہیں جن کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح یورپین معاشرے کی کون سی اچھائیاں لینے کے لائق ہیں اور کیا برائیاں ہیں جن سے اپنے معاشرے کو دور رکھنا ضروری ہے۔ بیٹا، میرے نزدیک یورپ جانے کا مقصد صرف تعلیم کا حصول نہیں ہے۔ تعلیم تو یہاں بھی حاصل ہو سکتی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ وہاں کی زندگی سے مفید تجربات حاصل کیے جائیں اور پھر ان تجربات کی روشنی میں اپنے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ چنانچہ یہ تیسرا طبقہ، جس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، یورپ سے جب اپنے وطن آیا تو وہ اپنے ساتھ مفید علم اور زندگی کے بہترین تجربات لے کر آیا اور ملک و ملت کے لیے بہترین خدمات انجام دیں۔ بیٹا، علم کے حصول کے لیے اگر تمہارا بھی یورپ جانا ہو تو میں تمہارے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ تم اس تیسرے گروہ کے فرد بنو۔ اللہ تمہیں اپنے فضل اور توفیق سے نوازے۔ اپنا مقام پہچانو۔ بیٹا، تم ایک ایسی امت کے فرد ہو جو انسانوں کی نفع رسائی اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد علم دین ہی کی طرح دنیاوی علوم کو بھی محض انسانوں کی خدمت اور بندوں کی راحت رسانی کے لیے پڑھتے پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے فن کو کبھی مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، چنانچہ ان کے رؤساء اور خوشحال لوگ غریبوں، ناداروں اور بے کسوں کی مدد اور ان کے مفت علاج و معالجے کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کرتے تھے، اور ان کے معالجین، حکماء اور اطباء مریضوں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ اگر بہت مجبوری ہوئی تو برائے نام کچھ فیس وصول کی، ورنہ وہ بھی نہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے علم کا مقام بلند ہوا اور اہل فن کو عزت اور وقار نصیب ہوا۔ مگر جب دنیا کی قیادت اور سربراہی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یورپ کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے تعلیم کو کاروبار اور علم و فن کو پیشہ بنا دیا، اور اس کا مقصد خدمت کے بجائے صرف پیسہ کمانا اور تجوریاں بھرنا ٹھہرا۔ دل انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے عاری ہو گئے۔ عدالتوں میں انصاف بکنے لگے، وکیلوں نے دھوکہ اور فریب ہی کو اپنا پیشہ بنایا، اور ڈاکٹروں نے مہذب ڈاکوؤں کی شکل میں عوام کو لوٹنا شروع کیا، جس سے علم کی بے آبروئی ہوئی اور پڑھے لکھے لوگوں سے عوام کا اعتبار اٹھ گیا۔ بیٹا، تم جب علم حاصل کر لو تو اپنے عظیم پرکھوں کی روایات کو زندہ کرو۔ علم اس لیے سیکھو تاکہ انسانوں کی خدمت کرو، ان کے دکھ درد اور پریشانی کو دور کر سکو۔ محض مال کا حصول ہی تمہارے پیش نظر نہ رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے فن کے ذریعے مال حاصل ہی نہ کرو اور اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے ہی وقف کر دو، اس لیے کہ ایسا کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ اپنی خدمت کا مناسب معاوضہ وصول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، جائز معاوضہ وصول کرو، ناجائز سے پرہیز کرو۔ بیٹا، مخلوق اللہ کا پریوار ہے۔ مالک کا جو بندہ اس کے پریوار کے ساتھ احسان، ہمدردی، خیر خواہی اور غمگساری کا معاملہ کرے گا اور اسے سکھ پہنچائے گا تو مالک بھی اپنے اس بندے کے ساتھ احسان اور کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اس کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، دکھ درد سے اسے بچائے گا، اور جو جھوٹ فریب کا سہارا لے کر اس کے بندوں کی ناجائز ٹھگی کرے گا اور ان پر ناجائز اخراجات اور مطالبات کا بوجھ ڈال کر ان کو چین و سکون سے محروم کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو چین و سکون کی زندگی سے محروم کر دے گا، اور ہو سکتا ہے تو اس کے پاس مال و اسباب کی فراوانی ہو جائے
مگر یہ سب کچھ خیر و برکت سے خالی ہوگا۔ تمہارا مشن بیٹا، تم جو بھی علم حاصل کر لو اور جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ، مگر ایمان سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ لہذا ایمان سے اپنے دل کو آباد کرو اور دین کے مطابق زندگی گزارو۔ کوئی بدقسمت الحاد کے فلسفے کو اپناتا ہے تو اپنائے، مگر تم ایمان سے ناتا نہ توڑو۔ کوئی دین سے بیزار ہوتا ہے تو ہو، مگر تم دین پر ثابت قدم رہو۔ دین وہ شاہ کلید ہے جو ہاتھ آ جائے تو اس سے زندگی کے سربستہ راز کھل جاتے ہیں، اور اگر یہ تم سے کھو جائے تو پھر زندگی کی گتھیاں الجھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ دین کے بغیر زندگی کبھی بھی حقیقی سکون سے لذت آشنا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، تم خدا کی بندگی اور انسانوں کی نفع رسائی اور خیر خواہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہی تمہارا حقیقی مشن ہے۔ تم دنیا میں کچھ بھی کرو مگر اپنے مشن سے غافل نہ ہو۔ بیٹا، دین میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بڑی گنجائش اور وسعت رکھی ہے۔ اسے ہر ایک کے لیے آسان اور قابل قبول بنایا ہے۔ دین سائنس اور دوسرے نفع بخش دنیاوی علوم کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ دین کی صحیح واقفیت کے ساتھ اگر دنیاوی علوم حاصل کیے جائیں تو یہ علوم دین میں مزید پختگی اور بصیرت پیدا کرتے ہیں۔ سائنس اور دین میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ دین دل کی زندگی کے لیے ہے اور سائنس جسم کی زندگی کے لیے۔ نئی نئی تحریکیں اور یونیورسٹیز کے طلباء، بیٹا تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں الگ الگ سیاسی نظریات اور نئی نئی تحریکوں کا ایک سیلاب ہے۔ اعلیٰ تعلیم گاہوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء ان تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ سیاسی نظریات پر گرما گرم بحث ہو رہی ہے، اور آئے دن یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ متضاد نظریات کے حامل طلباء میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہوتی ہے۔ حمایت و مخالفت میں جلوس نکلتے ہیں، تعلیم کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور طلباء پڑھنے پڑھانے سے غافل ہو کر فضول کاموں میں اپنا وقت، سرمایہ اور مستقبل سبھی کچھ ضائع کرتے ہیں۔ بیٹا تم یہ کہو گے کہ طالب علمی کا زمانہ مشق و تمرین کا زمانہ ہے۔ اگر طلباء کو زمانہ طالب علمی میں سیاسیات اور تحریکوں کا تجربہ نہیں ہوگا تو وہ آئندہ ملک و قوم کے لیے کام کیسے کریں گے؟ عزیز من، میں تمہاری بات کا مخالف نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تم طالب علم ہو، لہذا تم کو طالب علم پہلے اور سیاسی بعد میں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا حرج کیے بغیر تم سیاست سیکھو۔ زندگی کے اور بھی بہت سے میدان ہیں، ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرو، لیکن اگر تم نے معاملہ الٹ دیا، تم نے سیاست اور تحریکوں سے وابستگی کو زیادہ اہمیت دی اور تعلیم کو دوسرے درجے پر رکھا، تو تم اپنے اور اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں ہوگے۔ جب تمہاری پڑھائی لکھائی کا وقت ہنگاموں اور استرائیکوں کی نظر ہو جائے گا تو کیا خاک تمہارے اندر قابلیت پیدا ہوگی؟ پھر اگر تم ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو بھلا اس سے کیا حاصل؟ کیا تم نااہل رہ کر ملک و قوم کی کوئی خدمت انجام دے سکو گے؟ آج حکومت کے ہر شعبے میں جو طرح طرح کی بدعنوانیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان شعبوں میں کام کرنے والے لوگ نااہل ہیں۔ جس نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ بھلا کام کیا کرے گا؟ آج ہماری تعلیم گاہوں اور یونیورسٹیوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں روز روز کے ہنگاموں کی وجہ سے تعلیم بہت کم ہو پاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان تعلیم سے بیگانہ ہوں اور اہلیت اور قابلیت سے خالی ہوں، وہ قوم ترقی کا خواب تو دیکھ سکتی ہے مگر اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔